الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور صدق اللہ العظیم۔ ذہنیت کیا ہے خاکی وردی کی، یہ حقیقت بھی ہم بتاتے ہیں۔ ذہنیت کیا ہے خاکی وردی کی، یہ حقیقت بھی ہم بتاتے ہیں۔ ہاتھ میں تھیلا ہو جو ملا کے ناشپاتی کو بم بتاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ملک ہندوستان کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ترقیات کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، ثروت آتی ہے، تو دولت کے نشے میں آدمی مدہوش ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، ایمان بالرسول نہیں کرتا اور حق سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کا جو نظام بنایا ہے، فارسی کا ایک مقولہ ہے، ہر کمال را زوال، ہر زوال را کمال، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے اور زوال کو ترقی ملتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ نبوت سے بھی نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی۔ انسانی ترقی کا اور ٹیکنالوجی کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، جیسے موم ہوتا ہے، آدمی جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ اللہ نے لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے موم کر دیا۔ آپ زرہ بناتے ہیں، تلوار بناتے ہیں، چاقو بناتے ہیں یا دروازہ بناتے ہیں، بغیر اس کو پگھلائے ہوئے کوئی سامان نہیں بن سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا تھا، بغیر آگ پہ تپائے اور بغیر بھٹی میں ڈالے حضرت داؤد علیہ السلام اس کی زرہ بنایا کرتے تھے، اوزار بنایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ پرندے بھی ہواؤں میں رک کر کے زبور سنتے تھے، پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ باقاعدہ آوازیں آتی تھی پہاڑ سے۔ یہ ٹیکنالوجی کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے اور انسانی ترقی کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام 13
سال کی عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان حکومت سنبھالا، حکومت کی باغ ڈور اپنے کنٹرول میں لی اور 40 سال تک مسلسل حکومت کرتے رہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے لڑکے ہیں، سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور اللہ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی، ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ قیامت تک ایسی بادشاہت نہ کسی کو ملے گی، نہ کسی کو ملے گی اور نہ کسی کو ملی ہے۔ 4 لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کی حکمرانی پوری دنیا میں تھی، 2 مسلمانوں میں سے اور 2 کافروں میں سے۔ مسلمانوں میں سے حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کافروں میں سے بخت نصر اور نمرود، یہ 2 کافر ہیں۔ لیکن ان چاروں میں جو 4 بادشاہ گزرے ہیں، سب سے اعلیٰ اور ممتاز سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہے۔ یہ ایسی بادشاہت ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، جن کے تابع اللہ نے جنات کو کر دیا تھا۔ یہ ایسی بادشاہت ہے جن کے لیے اللہ نے تابع کے چشمے جاری کر دیے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ آج ٹیکنالوجی، ہوائی جہاز اڑتا ہے، راکٹیں ہیں، لیکن وہ ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، اللہ نے تابع کر دیا تھا۔ اس کے سامنے یہ جدید ٹیکنالوجی کے جو آلات ہیں سب فیل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو تابع کر دیا تھا۔ جنات سمندر میں غوطہ لگاتے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی سمندر سے نکالتے تھے۔ ہے کسی کے پاس ایسی سلطنت اور بادشاہت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی جناتوں سے جو تعمیر کروائی ہے مسجد اقصی بیت المقدس، آج بھی وہاں وہ ستون ہے۔ سائنس بھی ماننے کے لیے تیار ہے کہ وہ ستون ہے جو انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ واقعی اس کی تعمیر جناتوں نے کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ جنات بڑے بڑے پیالے بناتے تھے۔ وجفان کالجواب قرآن میں ہے، جیسے حوض ہوتا ہے مسجد سے بڑا، ایسے پیالے ہوا کرتے تھے، پیالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ یہ پیالے بناتے تھے اتنے بڑے بڑے۔ وقدور الراسیات، بڑی بڑی دیگ بناتے تھے۔ اجمیر میں آپ دیکھیں گے 100 من بیک وقت کھانا بنتا ہے، ایسا دیگ ہے وہاں، 100 من کھانا بنتا ہے۔ اور ایسا بھی دیگ ہے جس میں 60 من کھانا بنتا ہے۔ اس سے بھی بڑی بڑی دیگیں جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے، جو دیگیں ہٹائی نہیں جاتی تھی، ایک جگہ رکھی رہتی تھی، اس میں کھانا پکتا، لوگ کھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات بھی رہتے تھے، انسان بھی رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے تالاب اور ایسے پانی کے چشموں پر گلاس بچھا دیا، شیشہ بچھا دیا کہ جب یمن کی رہنے والی ملکہ بلقیس آتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ پانی ہے، اپنے پاجامے کو اوپر اٹھا دیتی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہوتا، وہ پانی کے اوپر گلاس بچھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب جدید ٹیکنالوجی اور انسانی ترقی کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا اور نصیحت کی کہ اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنی حکومت پر اور اپنی عہدے پر کوئی آدمی گھمنڈ نہ کرے۔ یہ داؤد و سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، نبی تھے، لیکن
لیکن حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی شکر گزاری کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حدیث میں فرمایا گیا جسے صوم داؤدی کہتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کا یہ سسٹم بنا رکھا تھا، اپنے محل کا یہ سسٹم بنا رکھا تھا کہ یہ گھر کبھی بھی اللہ کی عبادت سے خالی نہ ہو، کبھی نہ، ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت کرتا تھا۔ آپ کی بیویوں میں سے یا آپ کے محل میں رہنے والے لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی 24 گھنٹہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے۔ عاجزی اور مسکنت ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکانے والے تھے، جبکہ کیا ہے، ہوا بھی تابع ہے، جنات بھی تابع ہیں۔ ایسی سلطنت ہے جو کسی کو قیامت تک دی نہیں جائے گی۔ یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام بہت اونچا ہے، آپ کو وہ سلطنت دے دی جاتی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی سلیمان نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے۔ اس دعا کا لحاظ کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت نہیں لی، ورنہ آپ کو پیش کیا گیا، اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، اس دنیا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا جائے۔ یہ عروج تھا۔ ہندوستان کے اندر مسلم سلاطین آئے، اس وقت سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان کو اتنا پھیلایا اور اتنی ترقی دی کہ بخارا و سمرقند کی سرحد سے ہندوستان مل گیا۔ اکبر آئے، سلطان علاء الدین آئے، سلاطین، مسلم سلاطین آئے، اس وقت سونے کی چڑیا تھی یہ ہندوستان، اب سونے کی چڑیا نہیں ہے۔ ان سلاطین آئے ہندوستان کے اندر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، 5 سال ہوئے ہیں۔ 5 سال کے بعد اس ملک ہندوستان میں ایک قافلہ آتا ہے جس میں صحابہ بھی رہتے ہیں، یہ آپ کا تھانہ ہے، تھانہ کے اندر یہ قافلہ گزرتا ہے صحابہ کا، اس میں اور بھی لوگ تھے۔ یہ اس ملک ہندوستان میں ہم کوئی نئے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں، ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام اس ملک ہندوستان پہ اترے ہیں۔ اس ملک ہندوستان سے ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے۔ اس ملک ہندوستان میں جب عدل و انصاف تھا، ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جاتا تھا، اس وقت ملک ہندوستان کی ترقی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو سجستان کے رہنے والے قوال لوگ ان کو سنجری کہتے، جبکہ یہ غلط ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی سجستانی، وہاں کے رہنے والے، عراق کا ایک قصبہ ہے قصبہ ہارون، ان کے شیخ جن سے یہ بیعت ہوئے ہیں خواجہ عثمان ہارونی، ان کی خدمت میں 20 سال انہوں نے لگائے ہیں اور اپنی تربیت کی ہے۔ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ کا سفر کیے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے خواجہ اجمیری کو کہ آپ ہندوستان جائیے۔ حضرت خواجہ اجمیری ملک ہندوستان میں آئے، آپ نے وہی خواب دیکھا تھا، ہندوستان کے مشرق و مغرب کو دکھایا گیا، جس میں اجمیر بھی دکھا۔ آپ وہاں سے آتے ہیں، راستے میں اولیاء سے ملاقات ہوتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور بھی اولیاء سے ملاقات ہوتی ہے۔ اجمیر کی دھرتی پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آ کر ایک جنگل میں قیام کر لیتے ہیں۔ اس وقت راجہ پرتھوی راج جس کی حکومت تھی، ہندوؤں کا راجہ تھا پرتھوی راج، اور ایک جوگی تھا جوگی جے پال، ان لوگوں نے مدافعت کی اپنے جادو کے ذریعے، اپنے کرتب کے ذریعے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا، جادوگر شکست
دھرتی پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور ہندوؤں کا مقابلہ ہوا۔ جوگی جے پال اپنی کرسی اپنے مسند پر بیٹھا ہوا ہے، ہندو واہی میں لگے ہوئے ہیں، یہ اجنبی شخص ہے، سجستان سے آیا ہے، اس کے پیچھے لوگ دیوانہ وار فدا ہیں، دور دور سے آ رہے ہیں۔ بعض قول کے مطابق 90 لاکھ لوگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ہیں۔ خطرہ تھا، وہاں کے لوگوں نے مقابلہ کروایا، جوگی جے پال اس کو لوگوں نے بلایا، ذرا اپنا کچھ کرشمہ تو دکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جوگی جے پال آتا ہے، ہندوؤں اور راجہ کے کہنے پر کرشمہ دکھاتا ہے، اپنی کرسی اپنی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ کرشمہ دکھاتا ہے، اس کا تخت جو ہے اوپر اٹھتا ہے اور اوپر اٹھتا ہے۔ اب مریدین نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، ان لوگوں کو یہ فکر ہوئی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہنسے، مسکرائے اور مسکرا کر اپنے کھڑاؤ کی طرف نگاہ کی۔ کھڑاؤ جانتے ہیں؟ کھڑاؤ وہ لکڑی کا چپل ہوتا تھا، اس کی طرف آپ نے نگاہ کی، صرف حکم نہیں دیا، نگاہ کی۔ اس کھڑاؤ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مقصد کو بھانپ گیا۔ وہ کھڑاؤ بھی اٹھتا ہے ہوا میں، سارا مجمع ہے، انسانوں کا میلہ لگا ہوا ہے، وہ کھڑاؤ اوپر اٹھتا ہے اور اوپر اٹھتا ہے۔ جہاں تک جوگی جے پال گیا تھا وہاں تک جا کے دھڑا دھڑ یہ چپل لگتا ہے اس کو، تو پھر نیچے آتا ہے۔ اب خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگتا ہے۔ آیا تھا کرشمہ دکھانے، آیا تھا شکار کرنے، آئے تھے شکار کرنے کو شکار ہو کے چلے۔ یہ خواجہ معین، اور پھر وہ اسلام قبول کیا۔ خواجہ صاحب نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ اسلامی سلطنت کا دور عروج تھا۔ یہ جو آپ کی دہلی ہے یہ مسلمانوں کی بسائی ہوئی ہے۔ اس ممبئی میں ابھی جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا میں نقل کیا ہے، وقت ہو جا رہا ہے، سورۃ السبا میں جو اللہ نے نقل کیا ہے، پہلے اللہ نے اس انسانی ترقی کا اور جدید ٹیکنالوجی کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے وہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس ملک ہندوستان کے اندر ایک عروج بھی تھا، پھر زوال ہوا، آج زوال ہے، آج زوال ہے اور زوال ہوتا جائے گا، لیکن ایک دور آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام کا سکہ چلے گا، پوری دنیا میں سوائے مذہب اسلام کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اللہ کافر حکومت کو عدل کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، کافر حکومت کو اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ظالم حکومت کو اللہ برداشت نہیں کرتے۔ آج قانون کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مسند اور کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے، یہاں پر دو طرفہ قانون لاگو ہوگا اور دو طریقے سے رویے اختیار کیا جائیں گے۔ اللہ نے سمجھایا ہے قوم سبا کا واقعہ بیان کر کے، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، یہ قوم سبا یمن کے اندر، یمن صنعا یہ یمن کی راجدھانی ہے۔ یمن کے لوگوں سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث میں یمن کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، یمن کی، اسی یمن کی صنعا جو راجدھانی ہے، اس راجدھانی کے کچھ دور کے فاصلے پر، تقریباً 3 منزل کے فاصلے پر ایک شہر ہے، شہر معارب، وہاں قوم سبا آباد تھی۔ یہ قوم سبا کیا تھی؟ یہ قوم سبا وہ تھی، اللہ نے قرآن میں سورۃ السبا ایک سورت ہے مستقل، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال۔ سوچو جس ترقی کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کامیابی اس میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ صحابہ کی ترقی اور مسلم سلاطین کی جو ترقی اور فتح پہ فتح ہوئی ہے وہ اس لیے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہے۔ آپ یہ بتائیے حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہ
بادشاہوں کو، کافر بادشاہوں کو، قیصر و کسریٰ کو خط لکھے ہیں آپ نے، اس میں آپ نے یہ نہیں کہا تم اسلام لے آؤ، تم اسلام لے آؤ، تم اسلام لاؤ گے تو اسلام محفوظ ہو جائے گا، اسلام بچ جائے گا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا آپ نے خط میں لکھا اسلم تسلم، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، اسلام لاؤ گے تو تم بچ جاؤ گے، اسلام لاؤ گے تو تم بچ جاؤ گے، یہ اسلام ایک قلعہ ہے، قلعہ، اسلام لاؤ گے تم بچ جاؤ گے، اگر بچنا چاہتے ہو تو اسلام لے آؤ، یہ نہیں کہ تم اسلام لے آؤ اور اسلام کو کس کے بس کی بات بچانے کی، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، لاکھ کوششیں کر لے دنیا والے، یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، یہ مسلمان قیامت تک کے لیے ہے، کسی کے مٹانے سے مٹنے والا نہیں ہے، یہ قوم مٹنے والی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ اللہ نے سمجھایا ہے، اس شہر معارم میں ایک قوم آباد تھی جسے سبا کہا جاتا ہے، پہاڑوں کے اوپر سے پانی آتا تھا اور دو پہاڑوں کے بیچ سے پانی آتا تھا، تو یہ قوم سبا میں سیلاب آ جاتا تھا، تو انجینئرنگ میں ان کی مہارت تھی، انجینئر قوم تھی، تو انہوں نے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ڈیم بنائے، ڈیم جانتے ہیں نہیں؟ ارے جانتے ہو کہ نہیں بولو نا بھائی، ڈیم بنائے، تو یہ ڈیم میں 3 دروازے انہوں نے رکھے اوپر نیچے، اور پھر اس کے نیچے ایک تالاب بنایا، تو جو سیلاب آتا تھا وہ رک گیا، پانی جمع ہونے لگا، جیسے 12 انہوں نے راستے بنائے سینچائی کے لیے، زراعت کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، لیکن کیا ہوا، یہ شہر ایسا تھا، میں تفصیل کیا عرض کروں، وقت نہیں ہے، یہ شہر ایسا، چلیے یہی چھوڑتا ہوں، نہیں تو پھر ادھورا رہ جائے گا آئندہ ہفتہ انشاءاللہ۔ یہ پورے قوم سے بہت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، پاکیزہ شہر اور اچھا شہر، اچھا ملک کون ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک، اللہ نے اس صورت سے ہمیں سمجھایا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت و سنت پر مرعوب مت ہو، اس جدید سائنس سے کوئی مرعوب نہ ہو، میں نے شاید بیان میں کہا تھا نہیں کہ جیسا جیسا دور ہوا ہے اسی حساب سے اللہ نے انبیاء کو معجزات عطا کیے ہیں، اور یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کی صورت میں ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے کہ پوری دنیا آپ کھنگال ڈالو، سوائے مذہب اسلام کے اور کسی کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے، کسی کے پاس وہ دھرم نہیں ہے جو سائنس کا مقابلہ کر سکے، اگر سائنس کا مقابلہ کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، چاہے استدلال تو بہت سارے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں بیٹھے ہوئے پکارا ہے یا ساریت الجبل، سینکڑوں میل دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے۔ اب سائنس اگر گھمنڈ کرنے لگے جدید ٹیکنالوجی پہ کہ ہم واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر کے ذریعے سے ہندوستان میں بیٹھ کر اپنی آواز امریکہ پہنچا رہے ہیں، ارے بھائی ہمارے خلیفہ دو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی اس کے مدینہ میں بیٹھ کر آواز دی ہے، اور سینکڑوں میل دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز پہنچ جا رہی ہے۔ سائنس نے ریسرچ کیا، انسان کی تخلیق 7 مراحل پہ گزرتی ہے، 7 دور سے گزرتی ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان کی تخلیق 7 مراحل سے گزرتی ہے، یہ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں، لیکن وہی ہے کہ انسان اگر ہدایت کے لیے قرآن پڑھے تو اللہ ہدایت دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں ریسرچ کے لیے، کس لیے پڑھتے ہیں؟ تو مرعوب ہونے کی، اللہ نے ایسا دین دیا ہے جو سارے دھرم کو اور ساری جدید ٹیکنالوجی کو مات
राहत दे देगा। अब दिन का आगाज गिजाइत से भरपूर नाश्ते के साथ हुसैनी तलबीना, जो बना हुआ है 100% प्योर इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर का यूज नहीं किया गया है। अपने शहर में हासिल करने के लिए आज इस नंबर पर राब्ता करें।